بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 110 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ورسولا الی بنی اسرائیل سے لے کر آیت نمبر 50 فاتقوا اللہ واطیعون تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورسولا الی بنی اسرائیل، ترجمہ دیکھیے، اور ہم ان کو رسول بنائیں گے بنی اسرائیل کی جانب، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، اور وہ کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے پیدا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پس وہ فیکون طیرا، پس وہ پرندہ ہو جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ ان کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر اس میں دم کر لیتے تو وہ زندہ ہو جاتا، اور اسی طرح کوڑی کے مرض کو، اور ابرس اور کوڑی کے مرض جو ہوتا ہے اس کو اپنے معجزے سے صحیح کر لیتے تھے۔ تیسرا معجزہ ان کا یہ تھا کہ مردہ کو زندہ کر لیتے تھے۔ تو کچھ خارق العادت معجزات تھے ان کے، اس کا ذکر ہے اس میں۔ دیکھیے، رسولا ونجعلہ رسولا، ہم نے بنایا ان کو رسول، یہ رسولا مفعول بھی ہے، فعل معذوف کے لیے اشارہ کر دیا۔ فی الصباء، بچپن میں، اور بعد الغلو یا بلوغت کے بعد، ٹھیک ہے۔ صبا بچپن کو کہتے ہیں، آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ 3 سال کے بچے کو کہتے ہیں، اور بعد الغلو یا بلوغت کے بعد فنفخ جبریل فی جیب درعہا، تو جبریل علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کے جیب میں پھونک مار دی، فحملت، چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی، وکان من امرہا ما ذکر فی سورۃ مریم، اور ان کا واقعہ وہی ہوا جو پھر سورہ مریم میں ہے۔ جی سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، وہاں پر اس کا اپنے مقام پر آئے گا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَنِي إِسرَائِيلَ، جب بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا، یعنی نبی بنا کر بھیجا، تو انہوں نے کہا، قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب بتا رہے ہیں، رسول إِلَى بنی اسرائیل۔ اس کے بعد پھر پورا واقعہ یہ ہوا کہ وہ مریم علیہ السلام حاملہ ہوگی، حاملہ ہونے کے بعد ان کو نبوت دی گئی، اور پھر ان کو مبعوث کیا گیا رسول کی بنی اسرائیل کی طرف۔ آگے یہ ہوا انی، تو انہوں نے کہا بنی اسرائیل سے، انی ای بانی، سبب اس کے، یعنی مجھے رسول بنایا گیا، کیوں؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، کیونکہ میں اب تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، علامۃ من علی صدقی، ایسی نشانی جو کہ میری صداقت، میری سچائی کے اوپر دلیل ہوگی۔ ہیا، وہ کیا ہے؟ انی، وہ یہ کہ بے شک میں، وفی قراءۃ بالکسر استینافا، جی انی کی قراءت ایک اور انی بھی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ انا جو ہے درمیانے کلام میں آتا ہے اور انا ابتدائی کلام میں آتا ہے۔ تو اگر ہم انا کو اس انی قد جئتکم سے بدل بنائیں، ایک ترکیبی ہوگی، تو پھر یہ انی والی قراءت ہوگی، اور اگر اس کو ہم جملہ مستانفہ بنائیں تو پھر انی والی قراءت ہوگی۔ اخلق و اصور، خلق یہاں صورت کے معنی میں ہے، ان کی شریعت میں یہ بنانا جائز تھا، صورت ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، جی پرندے کی مثل، کاف یہاں پر مثل کے لیے، ٹھیک ہے، ای مثل صورتی ہی، یعنی اس کی صورت کی مثل، اشارہ کر دیا کہ یہاں پر کاف تشبیہ کا مثلوں کے معنی میں ہے، یعنی پرندے کی ہیئت کی صورت میں کی طرح میں مٹی سے بناؤں گا۔ والکاف اسم مفعول، الکاف اسم مفعول ہے، کہیئۃ الطیر ای مثل ہیئۃ الطیر، تو کاف جار مجرور مل کر مفعول بھی بن رہا ہے اخلقوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ فانفخ فیہ، چنانچہ میں اس میں پھونک ماروں گا، الضمیر للکاف، جی یہ جو ضمیر ہے نا فیہ، فانفخ فیہ میں ہی ضمیر جو اس کا کہہ رہے ہیں کہ الضمیر، یہ ضمیر للکاف کہیئۃ الطیر، یعنی یہ جو مثل کے معنی میں ہے اس کی طرف راجع، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے پرندے کی صورت میں نے، ہیئت میں نے بنائی ہوگی، اس میں پھونک ماروں گا، فیکون طیرا، چنانچہ وہ پرندہ بنے گا۔ وفی قراءۃ طیرا، ایک قراءت میں طیرا کو طیرا پڑھا جاتا ہے، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، بارادتہ، یعنی اللہ کے ارادے سے۔ فخلق لهم الخفاش، چنانچہ انہوں نے ان کے سامنے
چمگادڑ کو پیدا کیا لأنہ اکمل الطیر، اس لیے کہ وہ سب سے اکمل ترین پرندہ ہے، سب سے خلقت کے اعتبار سے پرندوں میں سب سے اکمل پرندہ ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ فکان یطیر، پس وہ اڑنے لگی ان کی طرف، وہ اور وہم ینظرونہ، اور اس کو دیکھ رہی تھی. فاذا غاب عن اعینہم، جب وہ آنکھوں سے جو نا غائب ہوگی، سقط میتا، تو وہ گر کر مردہ ہو کے پھر گریں گی. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو یعنی کوڑی کے مریض کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. جی ابرئ الاکمہ، ابرئ ای اشفی اکمہ، مادرزاد اندھا. اکمہ الذی ولد اعمى، ٹھیک ہے. اکمہ کیسے کہتے ہیں؟ الذی ولد اعمى، جو پیدائشی نابینا ہو، مادرزاد اندھا اس کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے. والابرص، اور کوڑی کا مرض، یہ سفید سفید دانے جو نکل آتے ہیں اس کو کہتے ہیں. غصہ، ان دونوں کا ذکر خاص کر کے کیوں کیا گیا؟ لأنہما داءان، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی بیماری تھی اعیاء کہ اس سے یہ لوگ عاجز آ گئے تھے. اس وقت کے حکماء جو تھے، اطباء جو تھے، وہ عاجز آ گئے تھے کوڑی اور نابینا کو صحیح کرنے میں. اور وہ زمانہ یہ تھا کہ وہاں طبیب بڑے مشہور تھے اس زمانے میں. وکان بعثہ، اور یہ وہ زمانہ تھا جس کو مبعوث ہوا موسیٰ علیہ السلام فی زمن طب کی زمانہ تھا یہ. فأبرأ فی یوم 50,000، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن میں 50,000 لوگوں کو اپنی دعا کے ساتھ ٹھیک کیا، کوڑی اور برص کے مریض کو. بشرط ایمان، لیکن شرط یہ رکھتے تھے کہ آپ ایمان لائیں گے، ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، مجھے رسول مانیں گے، تب میں صحیح کروں گا. وأحيي الموتى بإذن الله، اور اللہ کے حکم سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. کررہ لنفی توہم الالوہیت فیہ، اشکال کا جواب ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ پیچھے بإذن اللہ گزر تو چکا، ٹھیک ہے، بإذن اللہ ایک دفعہ گزر چکا ہے نا، تو دوسری دفعہ ذکر کرنے کی بإذن اللہ کی کیا ضرورت تھی؟ تو بھائی جواب دیا کہ لنفی توہم الالوہیت فیہ، تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کی، الہ ہونے کی، الوہیت کی نفی ہو جائے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے زندہ کرنا، تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ جو زندہ کر رہا ہے یہی خدا ہے، یہی الہ ہے. تو فرمایا کہ بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، میں اللہ کے حکم سے کروں گا. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. فأحیا عازر صدیقا لہ، تو انہوں نے اپنے دوست عازر کو زندہ کیا. اور بعض حضرات نے کہا کہ یہ ان کے بھائی تھے، جو ان کے آنے سے 3 دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا. لوگوں نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ کے ایک بھائی بھی تھے، تو ان کو زندہ کیا. ابن العجوز، اور ایک بوڑھی عورت آئی، اس کا بیٹا تھا، بہت رو رہی تھی، تو اس نے بیٹے کو زندہ کیا. وابنۃ العاشر، اور ایک عاشر کی بیٹی کو زندہ کیا. فعاشوا، تو وہ زندہ رہے. وولد لہم، اور ان کی اولاد بھی ہوئی. وسام ابن نوح ومات فی الحال، اور سام ابن نوح کو بھی زندہ کیا. روایت میں آتا ہے کہ ان کی قبر کے پاس گئے اور ان کو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیا، اور اسی وقت پھر ان کا انتقال بھی ہوا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تم کو بتاتا ہوں جو کچھ اپنے اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور جو چھپا کر رکھتے ہو. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس کے اندر تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. وَأُنَبِّئُكُم مَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تو یہ بھی ایک معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ لوگوں کو بتا دیتے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور گھر میں کیا بچا کر آئے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ان کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا. وہ خود غیب نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے تھے، تو اسی کا بیان ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، تَخْبِئُونَ، جمع کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ بُيُوتٍ مِّمَّا لَمْ أَعْيِنُهُ، جس کو میں نہیں دیکھتا. فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصُ بِمَا أَكَلَ بِمَا يَأْكُلُ بَعْدَهُ، تو عیسیٰ علیہ السلام خبر دے رہے تھے کسی آدمی کو جو کچھ اس نے کھایا اور جو کچھ بعد میں کھائے گا وہ. تو عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے تھے ان فی ذلک المذکور، ان تمام چیزوں میں مذکورہ چیز جتنی بھی بیان ہوئی ہے نشانی ہے ان لوگوں کے لیے، تمہارے لیے اگر تم ایمان لائے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں تو ہے اپنی جگہ، لیکن یہ نشانیاں اسی لیے ہے کہ تم ایمان لے کر آ گو. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرنے، اور میں آیا ہوں، جئتکم، میں آیا ہوں تمہارے لیے اپنے آگے پیچھے کی تصدیق کرنے کے لیے، قبلی، مجھ سے پہلے جو کتابیں تھی، من التوراۃ، تورات میں سے، وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ میں تمہارے لیے وہ چیزیں حرام کروں گا جو تمہارے اوپر حرام کی گئی تھیں. وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرو. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. جی وَجِئْتُكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ قَبْلِي، مجھ سے پہلے جو کتاب آئی ہے یعنی تورات،
اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے میں آیا ہوں. تو ان کو تورات حفظ تھی. وَأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں حلال کروں گا ان بعض چیزوں کو جو تمہارے پر حرام کی گئی ہے. فیہا، اس تورات میں، ٹھیک ہے، تورات میں بہت ساری چیزیں حرام تھیں. فَأَحَلَّ لَهُمْ، تو انہوں نے حلال کیا من السَّمْ کے، جی مچھلی کو، وَالطَّيْرِ، اور پرندے کو، مالا جس میں بچاؤ کے کانٹے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مالا سے سیت رہا جس میں بچاؤ کے کانٹے نہیں ہوتے. وقیلا احل الجمیع، بعض رات کا خیال ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے حلال کر دی. فبعض بمعنی کل، اس صورت میں یہ بعض جو ہے نا، بعض الذی، یہ کل کے معنی میں ہوگا. تو تورات میں جو چیزیں حرام قرار دی گئی تھی وہ سب انہوں نے حلال کر دی. جئتکم بآیۃ من ربکم، کررہ تاکیدا او لیبنی لہ، یہ جو جئتکم بآیۃ من ربکم یہ پیچھے گزر چکا، لیکن دوبارہ کیوں لائے؟ مکرر اس لیے لائے تاکہ تاکید ہو جائے، یا یہ کہ اولیبنی علیہ، یا اگلے کلام کو کی بنیاد اس پر ہو جائے، جو آگے بات آ رہی ہے اس کی بنیاد ہو جائے. فاتقوا اللہ واطیعون، چنانچہ جو کچھ میں حکم دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. یہ آج کا سوال یہ کہ ہیئت الطیر کی ترکیب کریں. صاحب جلالین نے اس کی ترکیب کی ہے، کمنٹس میں لکھیے گا ضرور. اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.